سائنس میں سب کا گمان ہے کہ مارس پر زندگی موجود ہے، اور سائنسدانوں کے اس طرح کہنے پہ ہم اس گمان کو مان بھی لیتے ہیں کہ ایسا ہو جائے گا۔ ہمارے پاس حق موجود ہے، اللہ کا دین موجود ہے، لیکن لوگ آہستہ آہستہ تشکیک میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حق کو بیان کرنے والی شخصیات پہ کہیں اعتبار تو کمزور نہیں ہو رہا؟ اصل میں ایشو یہ ہے کہ ہم نا میں دو مختلف چیزوں کو نا کمپیئر کر رہے ہیں۔ ہم وہ بیڑوں کے ساتھ گائے گن رہے ہیں۔ ہاں، وہ کہتے ہیں نا الجبرے کا سوال ہوتا ہے نا کہ بکری بکریوں میں سے مائنس ہوگی، گائے گائے میں سے مائنس ہوگی۔ تو ہم ایسے کرتے ہیں کہ ایک نا بہت سا جنگل ہے جس میں بہت سے چوپائے، اس میں سے وہ کچھ بکریاں مائنس کر رہے ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خلط مبحث میں ہیں عام طور پر جب ہم اس قسم کے کویشچن کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہم خلط مبحث میں کیسے ہوتے ہیں۔ ہم جس کو حق سمجھتے ہیں نا، وہ ہم غلطی سے اس کی ٹرانسلیشن سمجھتے ریالٹی، یعنی کہ چیزوں کی حقیقت اور ہے اور سچ کی حقیقت اور ہے۔ میں آپ کو نا چھوٹی سی مثال دیتا ہوں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس کویشچن میں خلط مبحث کہاں پر ہے۔ مثال کے طور پر نیوٹن کا جو پرنسپل ہے، وہ لاز آف موشن ہے، اس کو ماننے کے لیے ہمیں نیوٹن پر یہ مان نہیں لانا پڑتا۔ نیوٹن ہو یا کوئی مسٹر ایکس وائی زیڈ ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو فارمولہ آنا چاہیے کہ نیوٹن کہ جی لا آف فزکس میں لا آف موشن نمبر 1 یہ ہے، 2 یہ، 3 وہ، اینڈ اٹس آل۔ جی کی ویلیو یہ ہے جی 9.8، اس کو شک ہے جی جا کے چیک کر لیں۔ وہاں پر نیوٹن کا وجود ہے یا نہیں ہے، نیوٹن کی ذات اور شخصیت، اس کو آپ کو ماننا یا نہ ماننا، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ اور جبکہ حق جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں ذات حق نے اس کے ساتھ کچھ انسانوں کو مشروط کیا ہوا ہے کہ اگر ان انسانوں کو مانو گے تو ہم مانیں گے کہ آپ نے حق کو مانا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص اسلام کی ساری تعلیمات کو مان لیتا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نہیں مانتا بطور پروفٹ، بطور ہادی، تو اس کو مسلمان نہیں ہم کہیں گے نا۔ لیکن اگر ایک شخص جو ہے صبح سے شام تک بھوکا رہتا ہے آپ کے ساتھ فجر سے لے کر مغرب تک، لیکن وہ روزے کی نیت نہیں کرتا، یا وہ اس کی نیت سے نہیں رکھتا کہ مجھے دین کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا ہے، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا ہوا ہے، تو اس بھوکا رہنے کو ہم روزہ نہیں کہیں گے نا، اس کا ثواب ہوگا، جو کہ نیت نہیں ہے۔ اب یہ بات یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کہ مریخ پر کوئی زندگی ہے یا نہیں ہے، یا کسی اور سیارے پر ہے نہیں ہے، وہ کسی سائنسدان نے کہہ دیا، آپ نے اپنی اکیڈمک ٹولز کے اوپر آپ نے اس کو مان لیا کہ ہاں بھی ٹھیک ہے، پاسبلٹی ہے، تھیوری ہے تو ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ جس کسی نے بھی کہا ہے، آپ نہ اس کے نام کا پتہ ہے، نہ اس کے نام نہ اس کی ذات کو ماننا ضروری ہے۔ اور جبکہ حق ایک اور چیز ہے نا، یعنی کہ یہیں سے اصل میں فرق آ جاتا ہے نا کرائم میں اور گناہ میں، کہ کرائم میں یہ ہے کہ آپ کے ملکی قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، جبکہ سن یہ ہے کہ یہ خدائی قانون کی، دینی قانون کی وائلیشن ہو رہی ہے، چاہے اس کی سزا گورنمنٹ دے یا نہ دے۔ یعنی کہ مجرم اور گناہ گار میں فرق ہے کہ گناہ گار جو ہے وہ توبہ کر کے معافی ہو جاتی ہے، مجرم نہیں ہو سکتا۔ ایسا کہتے نہیں، اب تو ثابت ہو گیا، اگر وہ کہیں بھی کہ مائیداری چوری کروں گے تو نہیں، اب تو کیمرے نے پکڑ لیا، یعنی کیونکہ وہاں ایسے ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کو ہم حق کہتے ہیں، وہ اس کے ساتھ کسی انسان سے وابستگی، کسی سچے انسان سے وابستگی، اس کو ماننا سمجھ شرط ہے،
تب ہم کہیں گے، ورنہ ہم اسی طرح ہی کنفیوز ہوتے رہیں گے کہ سائنس میں ہم نے یہ مان لیا تو ہم دین میں ہم یہ کیوں نہیں مان رہے. دین کو ماننے کا ڈومین اور ہے نا، کیونکہ دین کا میجر پورشن جو ہے ماننے کے والے سے اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے. اس کو آپ کسی انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی سے، کہ اپنے 5 سینسز سے، کسی سینسیٹیو گیجٹ کی مدد سے آپ اس کو ریچ ہی نہیں کر سکتے نا. آپ دیکھیں مثال طور پر اکثر آج کل یہ ٹرینڈ لگا ہوا ہے لوگوں میں کہ جی یہ معجزہ ہے، ہم آپ کو سمجھاتے ہیں کیسے ہو گیا معجزہ سائنس کے فلاں اصول کے مطابق. اگر سائنس کے اصول کے مطابق ہے تو پھر تو معجزہ ہی نہیں ہے بائی ڈیفینیشن. نہیں، یہ تو ایسے جیسے وہ اسکائی پر آپ نے بات کر لی، کسی کو وہ نہیں پتا تھا، وہ کوئی کہے جی میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے بات ہوتی، تو یہ اور تو معجزہ نہیں ہوا. معجزہ یہ کرامت تو ہوتی ہی اس وقت ہے جب کاز اینڈ ایفیکٹ کا چین ٹوٹتا ہے، جب آپ کسی اور طرح اس کی کوئی فزیکل جسٹیفیکیشن ہی نہیں ہے. تو لوگ جو ہے نا معراج کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں، سائنٹیفک جسٹیفیکیشن، لوگ کرامات کی جسٹیفیکیشن دے رہے ہوتے ہیں معجزہ کے. تو یہ ایک اصل میں میں سمجھتا ہوں کم فہمی کی باتیں، جس سے چیزیں مزید کنفیوز ہو جائیں گی. کیونکہ آپ نے دین کو اگر بطور سائنس کے مانا تو اسے دین کو نہیں مانا نا. اگر آپ نے پانی 3 سانسوں میں پینا ہے، آپ نے اس لیے مانا کہ ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کی نا سائنٹیفک کیا ویلیو ہے، تو پھر تو آپ نے دین کو نہیں مانا، پھر تو آپ کو سائنٹیفک ریزن کا پتہ چل گیا. اور دین کو ماننا تو آپ سے تو ہوگا کہ آپ کہیں کہ میں اس لیے ایک گلاس کو 3 سانسوں میں پیتا ہوں کہ سنت ہے. تو بات ہے کہ سب سے پہلے نا ہمیں اس فکری جو ایک پیراڈاکس ہے سائنس اور دین کا، پہلے ہمیں اس کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے. کیونکہ دین میں اگر آپ رسولوں کی شخصیت کو نکال دیں تو دین نہیں رہتا. اور یعنی کہ فزیکل لاز کو بڑی اچھی طرح جاننے سے آپ دیندار نہیں بن جاتے. جتنی مرضی اچھی طرح آپ فزیکل لاز کو جان لیں، ان کو پروو کر لیں، اس سے آپ نہیں مان سکتے. جو پچھلے دنوں ایک صاحب نے کالم لکھا ہوا تھا بڑا عجیب و غریب قسم کا، کہ جی ناسا میں وہ فلاں دیکھیں کتنے صوفی بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے دیکھیں وہ صبح شام مراقبہ کرتے ہیں، اور انہوں نے یہ کر لیا. اسی طرح ایک سائیں جو ہے وہ اسٹیفن ہاکنگ بھی تھا، وہ بھی بہت بڑا صوفی تھا، اس نے یہ کہہ دیا، اس نے وہ کہہ دیا. اب بات ہے کہ عجیب و غریب قسم کی کوئی توجیہ ہے جس میں آپ تحقیق والی بات جو ہے اس کو تسلیم کے ساتھ کنفیوز کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ وہ جو اسٹیفن ہاکنگ ہے جس کو آپ نے صوفی بنایا ہوا ہے، اس نے تو یہ فتویٰ دیا تھا کہ خدا کا وجود ہی نہیں ہے. وہ تو اس فرعون حامان کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جس نے کہا تھا میرے لیے بلند عمارتوں، ایک بلند اینٹوں کی ایک عمارت تعمیر کرو حامان، میں ذرا چڑھ کر دیکھنے جاتا ہوں اس کا خدا ہے کہ نہیں ہے. اور یوری گاگرین جو تھا رشین، اور جو فرسٹ جو اسپیس ایسٹروناٹ، اس نے آ کر کہا جی ہم نے جا کر دیکھ لیا خلا میں خدا نہیں ہے. وہ تو آئی خدا کی بندہ خدا. آپ وہ سائنس کی تحقیق کو آپ وہ دین اور روحانیت کے ساتھ کیسے جوڑ رہے ہیں؟ ایک اسپیشیز ہی الگ ہے نا، وہ تو اسپیشیز الگ ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ وہ تحقیق ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے. حالانکہ جو تحقیق کر رہے ہوں وہ انہوں نے قرآن پڑھ کر تو نہیں تحقیق کی. اور وہ اگر آپ ان کے پاس قرآن لے کر جائیں تو وہ کہیں گے ہم تو نہیں یہ اس کو اسلامی کتاب مانتے. اور اگر ہم کہیں گے آپ جو تحقیق کر رہے ہیں دیکھیں اس میں سے ہوگی ثابت، وہ کیا کہیں گے کہ جی آپ کے پاس یہ کتاب 1400 سال سے ہے قرآن، تو آپ نے چاہیے تھا کہ 500 سال پہلے تحقیق کر کے یہ انوینشن لے آتے آپ. تو اس طرح ہم جو ہے نا یہ بڑی ایک کنفیوزنگ قسم کی بحث میں پڑ جاتے ہیں، سائنس اور دین کو آپس میں خلط ملط کرنے کی. دین کا کام آپ کی روح کے ساتھ ہے، آپ کے باطن کے ساتھ ہے، آپ کے
تزکیے کے ساتھ ہے. سائنس کا کام آپ کے جسم کے ساتھ ہے, آپ کے جسم کا, آپ کے وجود کی ظاہری پرت ہے اس کے ساتھ ہے, آپ کی زندگی کی ظاہری آسائشوں کے ساتھ ہے, فزیکل لاز کے ساتھ.